قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ آج ہم سیکھیں گے کتاب مقدس میں سے مسیحی عبادت کی فضیلت، the excellence of Christian worship۔ ہم مسیحی جو عبادت کرتے ہیں اس کی فضیلت کیا ہے، یہ الگ کیسے ہے، یہ نرالی کیسے ہے، یہ انوکھی کیسے ہے، اس میں کیا خاص بات ہے، یہ دنیا کے دوسرے لوگوں کی عبادتوں سے مختلف کیسے ہے، اس کا اونچا مقام ہم مانتے ہیں کہ یہ دنیا میں سب سے بہترین عبادت کا طریقہ ہے۔ جو عبادت ہم کرتے ہیں وہ افضل ترین عبادت ہے، وہ بہترین عبادت ہے، وہ شاندار عبادت ہے۔ کیسے ہے مسیحی عبادت کی فضیلت، اس کا اونچا مقام، اس کی الگ بات، اس کی ایکسیلنس، اس کا نہایت بہترین ہونا کیسے ہے؟ مسیحی عبادت حقیقی خدا کی عبادت ہے، اور قوموں کے معبود محض بت ہیں، یا کوئی اگر بتوں کو نہیں بھی پوجتا تو وہ خدا کے بارے میں حقیقت سے واقف نہیں ہے۔ صرف کتاب مقدس میں خدا کی ذات کے بارے میں حقیقی علم بخشا گیا ہے، کیونکہ یہ خدا نے خود لکھوایا ہے۔ اس میں ہمیں خدا کی حقیقی صورت، حقیقی شبیہ نظر آتی ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے حقیقی خدا کون ہے، اور بائبل کے مطابق خدا باپ اور بیٹا اور روح القدس ہے، اور دنیا کی کوئی اور قوم خدا کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے طور پر نہ جانتی ہے، نہ مانتی ہے، اور نہ اس کی عبادت کرتی ہے۔ صرف مسیحی لوگ خدا کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے طور پر جانتے، مانتے اور اس کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ عبادتیں ادھوری ہیں، وہ عبادتیں نامکمل ہیں جو خدا کی حقیقت کو جانے بغیر کی جاتی ہیں۔ بائبل بتاتی ہے خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کی پرستش ہوتی ہے۔ کون کرتا ہے؟ انسان کرتے ہیں۔ کون کرتا ہے؟ فرشتے کرتے ہیں۔ کون کرتا ہے؟ سرافیم اور کروبی کرتے ہیں۔ کون کرتا ہے؟ نہ صرف زمین پر بلکہ آسمان پر کی مخلوقات کرتی ہیں، زمین پر کی مخلوقات کرتی ہیں۔ وہ جو زمین کے نیچے اور سمندر کی مخلوقات ہیں وہ بھی خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کی عبادت کرتی ہیں۔ مسیحی عبادت اس لیے افضل ہے، اس کی فضیلت یا ایکسیلنس ہے، کیونکہ یہ حقیقی خدا کی عبادت ہے، ادھورے اور نامکمل علم کے ساتھ نہیں، خدا کے مکمل مکاشفے کے ساتھ۔ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے اسے ظاہر کیا۔ خداوند یسوع نے خدا کی جو تصویر ہمیں دکھائی اور بتائی ہے وہ حقیقی ہے، وہ مکمل ہے، اور اس نے بتایا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا۔ اس لیے ہم خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کی عبادت کرتے ہیں۔ ہم مسیحی جو عبادت کرتے ہیں یہ افضل ہے، یہ بہترین ہے، یہ شاندار ہے، یہ ایکسیلنٹ ہے، کیونکہ یہ حقیقی خدا کی عبادت ہے، اس کے حقیقی علم کے ساتھ ہے، حقیقی پہچان کے ساتھ ہے۔ مسیحی عبادت میں خدا موجود ہوتا ہے، خدا کا روح موجود ہوتا ہے۔ خداوند یسوع نے تو یہاں تک کہا جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں میں ان کے بیچ میں ہوں گا نہیں۔ یہ وعدے کی بات نہیں کہ جب ہوگے تو آؤں گا، میں ہوں، آلریڈی موجود ہوں۔ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا نہیں ہوں، وہ غیر حاضر نہیں ہے۔ اور خدا مقدسوں کی حمد و ثنا پر تخت نشین ہوتا ہے۔ جب ہم مسیحی لوگ اکٹھے ہوتے اور عبادت کرتے ہیں خدا ہمارے درمیان ہوتا ہے۔ خروج کی کتاب میں لکھا ہے جب خدا نے موسیٰ سے کہا میرے لیے ایک خیمہ بناؤ، ایک گھر بناؤ، ایک مسکن بناؤ تاکہ میں اپنے لوگوں کے بیچ میں سکونت کروں۔
میں ان کے بیچ میں رہنا چاہتا ہوں۔ تو یہ جو گھر بنایا جاتا ہے عبادت کے لیے، یہ خدا کا گھر ہوتا ہے اور یہاں خدا موجود ہوتا ہے۔ مسیحی عبادت افضل ہے، ایکسیلنٹ ہے، شاندار ہے، نرالی اور انوکھی ہے، کیونکہ اس عبادت میں خدا موجود ہوتا ہے، خدا غیر حاضر نہیں ہوتا۔ ہم ایمان رکھتے ہیں اور وہ سچ مچ ہمیں اپنی حضوری کا احساس دیتا ہے۔ بائبل میں جہاں بھی آپ دیکھو گے خدا کی عبادت، اس کی حمد اور تمجید اور حضوری کی بات اکٹھی آئے گی۔ زبور 100 ہی دیکھ لو، گاتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہو، اس کے حضور۔ اور مکاشفہ میں جتنا عبادت کا ماحول ہمیں ملتا ہے 4، 5، 7 باب میں اور پھر آخر میں بھی یہی دکھتا ہے، تخت ہے، تخت پہ کوئی بیٹھا ہے، وہاں برا ہے تخت پر اس کے ساتھ ہے، اور خدا کی روحیں تخت کے سامنے ہیں، اور سب لوگ، سب مخلوقات اسے سجدہ کرتی ہیں، باپ اور بیٹے اور روح کو سجدہ ہو رہا ہے، اور اس کی حمد کے گیت گائے جا رہے ہیں۔ خدا کی موجودگی ہوتی ہے ہماری عبادتوں میں۔ اس عبادت سے خدا غیر حاضر نہیں ہوتا، خدا اس عبادت میں موجود ہوتا ہے، اس کا روح موجود ہوتا ہے، یسوع تخت نشین ہوتا ہے، خدا باپ تخت نشین ہوتا ہے۔ مسیحی عبادت کا معلم اور رہنما خود خدا ہے۔ معلم سکھانے والا، تعلیم دینے والا۔ خواہش تو خدا کی رہی، اسرائیل کو آزاد کرو، اسے جانے دو، چھڑاؤ، کس لیے؟ عبادت کے لیے۔ اور پھر پوری شریعت میں سکھاتا رہا عبادت کے لیے، سب سے پہلے گھر بناؤ، پھر اس میں عبادت اس طرح سے کی جائے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے بھی سکھایا پہاڑی واعظ میں، متی کی انجیل کا باب نمبر 6، جب تم دعا کرو، جب تم خیرات کرو، جب تم روزہ رکھو۔ خود کر کے وہ دکھاتا رہا۔ حمد کے گیت بھی گانے ہیں، کلام سننا بھی ہے، سنانا بھی ہے، اور اس کے گھر میں ہدیہ بھی دینا ہے، دعائیں بھی کرنی ہیں۔ خداوند یسوع نے تعلیم دی، کر کے سکھایا۔ اور خدا پاک روح ہمیں سکھاتا ہے۔ لکھا ہے خدا کے روح کی ہدایت سے، اس کی ڈائریکشن سے، اس کے سکھائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے، اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم عبادت کرتے ہیں۔ تیموتھیوس کے خط میں پولس لکھتے ہیں ہر ایک صحیفہ خدا کے الہام سے ہے۔ یہ کس لیے لکھا گیا؟ تربیت کے لیے۔ کس کام کی تربیت کے لیے؟ ہر نیک کام، اس کی تربیت پانے کے لیے ہے یہ صحیفے۔ یہ خدا کا کلام پاک روح نے لکھوایا ہے۔ خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا کلام ہے یہ، جو انسانوں کو لکھوایا گیا اور ہمارے لیے دستیاب ہوا ہے، تربیت پانے کے لیے ہے۔ ہمیں کیسے، کہاں، کب، کیوں عبادت کرنی ہے، یہ سارا کچھ خدا ہمیں سکھاتا ہے۔ یہ عبادت اس لیے افضل ہے مسیحی عبادت، کیونکہ اس کا سکھانے والا اور اس میں رہنمائی کرنے والا خود خدا ہے۔ مسیحی عبادت میں تاثیر خود خدا شامل کرتا ہے۔ خداوند یسوع ہمارا افضل سردار کاہن ہے، وہ جو باپ کے داہنے ہاتھ آسمان پر موجود ہے، ہماری شفاعت کرتا ہے، ہمارے لیے انٹرسیڈ کرتا ہے، خدا باپ کے سامنے ہماری سفارش کرتا ہے۔ ہماری دعائیں، ہماری عبادتیں، ہمارے ہدیے، نذرانے، شکر گزاریاں اور کچھ بھی کر لیں عبادت کے نام پر، جب تک وہ یسوع کے نام سے نہ ہوں وہ قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ یسوع نے یہ کہا تھا جو کچھ میرے نام سے باپ سے مانگو گے وہ تمہیں ملے گا، جو کچھ تم مجھ سے چاہو گے وہ میں تمہارے لیے کروں گا۔ اور عبرانیوں کے خط میں تو بہت زیادہ لکھا ہوا اس بارے میں کہ وہ ہماری شفاعت کے لیے، ہمارے لیے سفارش کرنے کے لیے، ہماری عبادتوں کو، ہماری دعاؤں کو، ہماری حمد و ثنا کو تاثیر دینے کے لیے باپ کے پاس موجود ہے۔ اور جب ہم دعا کرتے ہیں اس کے نام سے، جب ہم گیت گاتے ہیں اس کے نام سے، جب ہم کچھ بھی عبادت کے طور پہ کرتے ہیں، تو خداوند یسوع باپ کے سامنے ہمارے لیے سفارش کرتا ہے، اسے قبول کر لے۔
رومیو کے خط میں لکھا ہے ہمیں تو دعا کرنا آتا ہی نہیں ہے، پاک روح ہمارے لیے آہیں بھرتا ہے اور شفاعت کرتا ہے۔ ہمیں تو دعا کرنا نہیں آتا، ہم جو ادھورے، ٹوٹے پھوٹے، نامکمل لفظ یا خیال اپنی زبانوں سے اور دلوں سے اور سوچوں سے بیان کر دیتے ہیں، پاک روح اپنے آنسوؤں کے ساتھ، اپنی آہوں کے ساتھ، اپنی بہت مجبور کر دینے والی سفارش کے ساتھ باپ اور بیٹے کے حضور پیش کر دیتا ہے۔ تو ہے نا یہ کیسی عجیب عبادت ہے، اس کی فضیلت، اس کی ایکسیلنس، اس کا نرالا پن، اس کا انوکھا پن کیا ہی عجیب ہے کہ ہماری ان عبادتوں میں تاثیر بھی خدا بیٹا اور خدا روح القدس ڈالتا ہے۔ ہماری عبادتوں میں کچھ تاثیر نہیں ہے، ہمارے کہے میں کوئی اثر نہیں ہے، بیٹا اور روح القدس اثر ڈال دیتے ہیں ہمارے عبادتوں میں اور وہ مقبول ہو جاتی ہیں، خدا کو پسند آ جاتی ہیں۔ یہ ہے مسیحی عبادت کی فضیلت، اس کا انوکھا پن۔ اور مسیحی عبادت زمانوں اور وقتوں کی بندشوں سے ماورا ہے، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، علم میں ہے کہ لوگ وقتوں، زمانوں، موسموں، دنوں، مہینوں کی بندش میں رہتے ہیں عبادت کرنے کے لیے۔ مسیحی عبادت ایسی افضل ہے، ایسی شاندار ہے، ایسی انوکھی اور نرالی ہے کہ یہ زمانوں اور وقتوں کی بندشوں سے آزاد ہے۔ کسی بھی وقت، کسی بھی حالت میں، کسی بھی لمحے میں، کسی بھی پہر میں آپ عبادت کر سکتے ہو۔ ہمارے خدا نے ہمیں غلاموں کی طرح نہیں رکھا۔ اب سے میں تمہیں نوکر نہ کہوں گا، تم غلام نہیں ہو۔ وہ تو فرعون کو پیغام ہی یہ بھجواتا ہے، اسرائیل میرا بیٹا بلکہ میرا پہلوٹا ہے، غلام نہیں ہے۔ اور یسوع کہتا ہے کہ میں تمہیں نوکر نہ کہوں گا، تم میرے دوست ہو۔ اور اس پر ایمان لانے کے سبب ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن چکے ہیں، اور ہم جب چاہیں، جس وقت چاہیں، ہم اپنے باپ کے حضور، ہم اپنے خداوند کے حضور، ہم اپنے منجی کے حضور عبادت کے لیے، پرستش کے لیے، بندگی کے لیے، اس کی ستائش اور حمد کے لیے پیش ہو سکتے ہیں۔ وہ کبھی نہیں کہتا اب وقت گزر گیا ہے، اب تمہارا عبادت کرنا مکروہ ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ ایسی شاندار عبادتیں ہیں جو کبھی بھی کر سکتے ہو۔ یہ زمانوں اور وقتوں کی بندشوں سے اوپر ہو گئی ہے۔ زمانے، وقت، موسم، دن، گھنٹے، مہینے، یہ سارے پہر یہ زمین سے تعلق رکھتے ہیں۔ آسمانی روحانی دنیا میں یہ گھڑیاں، یہ موسم، یہ دن، مہینے، یہ کچھ نہیں ہے، اور وہاں بغیر رکے عبادت جاری ہے۔ مسیحی عبادت اب زمانوں اور وقتوں کی بندشوں سے اوپر ہے، ماورا ہے، اٹ ٹرانسینڈس، بیونڈ ہے۔ اب آپ کو یہ سوچنا نہیں پڑتا اوہو وقت گزر گیا۔ ہر وقت دعا کرو، بلا ناغہ دعا کرو۔ عبرانیوں 13 باب میں لکھا ہوا ہے کہ ہم ہر وقت اپنے ہونٹوں کا پھل حمد و ثنا کی قربانی خدا کے حضور پیش کرتے رہیں۔ ہر وقت، کوئی وقت ایسا نہیں کہ جب ہم یہ سوچیں نہیں اب یہ غلط وقت ہو گیا ہے، اصل وقت گزر گیا ہے، اب اگلی باری کا انتظار کرو۔ ایسا نہیں ہے۔ کبھی بھی، کسی بھی وقت آپ خدا کی عبادت کر سکتے ہو۔ یہ ہے مسیحی عبادتوں کی فضیلت جو زمانوں اور وقتوں سے اوپر ہو گئی ہے۔ یہ وہ عبادت ہے ہر زمانے کے لوگ کر رہے ہیں ایک ہی وقت میں، آسمان پر۔ وہ بڑی بھیڑ ہے جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ ہر ایک قوم، قبیلے، امت، اہل زبان میں سے لوگوں کی بھیڑ ہے۔ وہ آدم سے لے کے
جب تک مسیح آئے گا تب تک کہ تمام زمانوں کے لوگ ایک ہی جگہ اکٹھے ہیں. زمانے بھی ختم ہو گئے, وقت بھی ختم ہو گئے. مسیحی عبادت زمانوں کی تقسیم سے, وقتوں کی بندشوں سے اوپر ہے. اسے اب یہ ضرورت نہیں کہ وقت دیکھ کے, سوئیاں دیکھ کے, سورج دیکھ کے, چاند دیکھ کے, رات کے پہر دیکھ کے, دن کے پہر دیکھ کے عبادت کی جائے. نہیں, کبھی بھی کسی بھی وقت آپ عبادت کر سکتے ہیں. اور مسیحی عبادت مقامات اور جگہوں کی حدوں سے ماورا ہے. ایک زمانہ تھا جی صرف یہی عبادت ہو سکتی ہے. خدا نے احساس دلایا کہ عیدوں پہ عبادتیں صرف یروشلم میں ہیکل میں ہوا کریں گی. لوگ سوچتے ہیں کہ جی ہم فلاں شہر میں فلاں جگہ پر فلاں عبادت گاہ میں جائیں گے تو ہماری عبادت ہوگی. لیکن ہمارے خداوند یسوع مسیح نے زمین پر جب بدن لے کر اترا تو اس نے کہا کہ خدا ایسے پرستار نہیں ڈھونڈتا جو یروشلم میں صیون کے پہاڑ پر عبادت کریں. وہ ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے کریں. کہیں بھی کرو, جگہوں اور مقاموں کی اور مکانوں کی اور عبادت خانوں کی دیواروں اور باؤنڈریز اور حدوں سے خدا نے مسیحی عبادتوں کو اوپر کر دیا ہے. کسی بھی جگہ ہم اکٹھے ہو جائیں, اکیلے ہوں, خدا کی عبادت کر سکتے ہیں. اب ہمیں جگہوں کی بندش, ان کی حد بندی کا خیال نہیں رکھنا پڑتا کہ وہاں جائیں گے تو عبادت ہوگی, وہاں جائیں گے تو عید ہوگی, وہاں جائیں گے تو زیارت ہوگی. ہمارا بھی شوق رہتا ہے کہ ہم جائیں جی, ہم اس ملک میں جائیں جہاں خداوند یسوع پیدا ہوا, جہاں یسوع نے زندگی گزاری, جہاں مصلوب ہوا پھر جی اٹھا. وہ ساری جگہیں ادھر ہیں, ہم بھی دیکھیں. لیکن ہمیں حکم نہیں ہے, ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے, کیونکہ عبادت کے لیے اب جگہوں کی پابندی نہیں ہے. خدا نے اپنے دیدار کے لیے ہمیں کسی جگہ, کسی مکان, کسی شہر, کسی بھی عمارت سے جوڑا نہیں ہے. کسی بلڈنگ سے عبادتیں جڑی ہوئی نہیں ہیں. مسیحی عبادت اب مکانوں سے, مقامات سے اور جگہوں سے اوپر ہو گئی ہے. کسی بھی جگہ آپ عبادت کر سکتے ہو. عبرانیوں 12واں باب ذرا دیکھیے. خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ مسیحی لوگ اس پہاڑ کے قریب نہیں آئے کہ جہاں پہ پہاڑ کو چھونے والے کو سزا کا حکم تھا. آیت نمبر 22, بلکہ تم سیون کے پہاڑ اور زندہ خدا کے شہر یعنی آسمانی یروشلم کے پاس اور لاکھوں فرشتوں اور ان پہلوٹوں کی عام جماعت یعنی کلیسیا جن کے نام آسمان پر لکھے ہیں اور سب کے منصف خدا اور کامل کیے ہوئے راست بازوں کی روحوں اور نئے عہد کے درمیانی یسوع اور چھڑکاؤ کے اس خون کے پاس آئے ہو جو ہابل کے خون سے بہتر باتیں کہتا ہے. ہم اب کسی زمین کے پہاڑ, شہر, بلڈنگ, عمارت کے محتاج نہیں رہے کہ صرف وہیں عبادت ہو سکتی ہے. آسمانی یروشلم کے پاس آ گئے ہیں, وہ آسمان پر ہے. ہمیں کسی ایک سمت میں, ایک ڈائریکشن میں منہ کر کے دعا, عبادت, سجدے کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ساری زمین خدا کے جلال سے معمور ہے اور اس نے ہمارے لیے یہ بندشیں ختم کر دی ہیں. کسی بھی جگہ ہم خدا کی عبادت کر سکتے ہیں. اب ہمارے لیے یہ مسئلہ نہیں رہا پیسے خرچو, وہاں جاؤ, ویزے لگواؤ اور لوگ اکٹھے کرو, ساتھ مل کے محنتیں کرو. اس نے تو اتنی آسانی ہمارے لیے کر دی ہے. جہاں بھی 2 یا 3 میں تمہارے بیچ میں ہوں, میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. خدا کا روح ہم میں بسا ہوا ہے. اب ہم وہ جگہ ہیں جہاں خدا کی عبادت ہونی ہے. اب ہم وہ مقام ہیں, ہم وہ گھر ہیں, ہم وہ مقدس ہیں, ہم وہ مندر اور ٹیمپل ہیں جس میں خدا کی عبادت ہونی ہے. تو مسیحی عبادت کی فضیلت یہ ہے کہ یہ مقاموں اور جگہوں کی حدوں سے ماورا ہو چکی ہے. ہر جگہ کہیں بھی ہم دعا کر سکتے ہیں, عبادت کر سکتے ہیں خدا کی. اور مسیحی عبادت زبانوں,
بولیوں کی تفریق سے ماورا ہو گئی ہے۔ کسی ایک زبان میں ہی اگر ہم عبادت کریں گے تو وہ قبول ہوگی، بھلے وہ ہمیں سمجھ آتی ہے یا نہیں۔ ایسا اب بالکل بھی نہیں ہے۔ مسیحی عبادت کسی بھی زبان میں کی جا سکتی ہے۔ مسیحی عبادت جو زبان ہمیں آتی ہے، جو ہم بولتے ہیں، جسے ہم سمجھ سکتے ہیں، ہم اس میں عبادت کر سکتے ہیں۔ وہ جو بھیڑ خدا اور برے کے تخت کے سامنے موجود ہے، وہ کون ہے؟ وہ ایسی بھیڑ ہے کہ جس کے بارے میں مکاشفہ باب نمبر 5 اور اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، اور وہ یہ نیا گیت گانے لگے کہ تو ہی اس کتاب کو لینے اور اس کی مہریں کھولنے کے لائق ہے، کیونکہ تو نے ذبح ہو کر اپنے خون سے ہر ایک قبیلے اور اہل زبان، ہر ایک زبان بولنے والے لوگوں میں سے لوگوں کو خرید لیا ہے۔ تمام زبانیں بولنے والے لوگ خدا کے عبادت گزار ہیں۔ اور 7ویں باب میں بھی اسی طرح کی تصویر ہمیں نظر آتی ہے۔ ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم اور قبیلے اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بڑی بھیڑ ہے جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ مسیح کے جی اٹھنے کا دن، اسے ہم عام طور پہ ایسٹر کہتے ہیں، اتوار کو منایا جاتا ہے، اور یہاں اس چرچ میں، اس کلیسیا میں، پارکنگ ایریا میں صبح کے وقت 5:30 بجے عبادت ہوتی ہے انگریزی زبان میں۔ پتہ نہیں کتنی قوموں اور زبانوں سے تعلق رکھنے والے لوگ سب ایک ہی جگہ اکٹھے ہوتے ہیں اور خدا کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ اور وہ ایک پیش تصویر ہے، ایک ٹریلر ہے، ایک فورٹیسٹ ہے آسمان کا، کہ پتہ نہیں کتنے ملکوں اور قوموں اور قبیلوں اور زبانوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ایک ہی جگہ جمع ہو کے ایک ہی خدا کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ کبھی خدا توفیق دے تو ایسٹر کی صبح 5:30 بجے ضرور آئیے اور زمین پر اس کا ذائقہ چکھیے، ذرا پیش ذائقہ، پیش تصویر، اس کا ٹریلر، اس کا فورٹیسٹ لیجئے۔ وہ آپ مٹھائی خریدنے جائیں تو آج کل وہ کیا کرتے ہیں، چھوٹی سی کٹوری رکھی ہوتی ہے، اپنی پروڈکٹ ایک رکھ کے آپ کو ٹیسٹ کرواتے ہیں، اسے کہتے ہیں فورٹیسٹ، پیش ذائقہ۔ یعنی آپ کے کھانے خریدنے سے پہلے آپ کو ٹیسٹ کروایا جاتا ہے کہ آپ تھوڑا سا اس کو چکھ لو، اچھی لگے تو لے لو، تو تھوڑا سا ٹیسٹ کر لیجئے گا۔ آسمان پر ایسے ہی بڑی بھیڑ ہے جو بولیوں سے اوپر ہے۔ مسیحی عبادت اب زبانوں کی قید میں نہیں، زبانوں کا فرق بھی اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ آپ کہیں بھی خدا کے گھر میں موجود ہو نا، آپ کو زبان ان کی سمجھ نہیں آ رہی، ایک بات تو پتہ ہے کہ وہ خدا باپ اور بیٹے روح القدس کی تعریف کر رہے ہیں۔ جب دعا ہو رہی ہے تو آپ کو ضروری نہیں کہ آپ کہو کہ مجھے اس کی آواز سمجھ نہیں آ رہی وہ کیا ہے۔ خدا ایسا ممکن کر سکتا ہے کہ آپ کو لگے کہ یہ میری ہی بولی بولتا ہے، جو پینتیکوست کے دن ہوا۔ خدا نے زبانوں کا فرق مٹا دیا۔ پطرس ایک شخص ایک ہی بات کر رہا تھا اور وہاں درجن بھر سے زیادہ زبانیں بولنے والوں کو یہ لگ رہا تھا ہر کسی کو کہ میری ہی بولی ہے۔ مسیحی عبادت ان زبانوں اور بولیوں کے تفریق سے بھی اوپر ہو گئی ہے۔ آپ اپنی زبان میں جو آپ کو آتی ہے، جو آپ سمجھتے ہو، جو آپ بولتے ہو، آپ اسی زبان میں عبادت کر سکتے ہو۔ کبھی غور کیجئے گا دوسری قوموں کو ان کی اپنی زبان میں عبادت کی اجازت، ان کو صرف اس زبان میں عبادت کرنے کی اجازت ہے جو لاگو کر دی گئی ہے۔ ہمیں ایسا نہیں حکم۔ ہم اپنی اردو، پنجابی، انگریزی، عربی، تامل، تیلگو، کوئی بھی زبان دنیا کی بول لیجئے، اس میں عبادت کر سکتے ہیں۔ مسیحی عبادت نسلی، قومی، سماجی اور ثقافتی اختلافات سے ماورا ہے۔ ہم زمین پر بٹے ہوئے ہیں جی، ہم مٹو نسل ہیں، ہم جی بھٹی نسل ہیں، ہم جی گیل نسل ہیں، ہم جی سوترے نسل ہیں، اور ہم جی کوئی بھی نام لے لو اپنا اپنا، ہم جی الگ الگ ہیں۔ یہ جی ترک نسل ہے، یہ جی عرب نسل ہے، یہ جی اسرائیلی نسل ہے، یہ جی اینگلو سیکسن نسل ہے، یہ ایشیائی نسل ہے، یہ ترک نسل، یہ ازبک ہے۔ الگ الگ نسلیں ہم نے بنائی ہوئی ہیں، کیونکہ
بہت صدیوں سے یہ چل رہا ہے کہ باپ دادا کے نام سے نسل چل رہی ہے، یہ جی فلاں کی نسل ہے۔ پھر ہم قوموں میں بٹے ہوئے ہیں، قوم مذہب کی بنیاد پر بھی قوم کہتے ہیں، جی ہم مسیحی قوم ہیں، دوسرے کہتے ہیں مسلم امہ ہیں، مسلم قوم ہے، وہ ہندو اپنے آپ کو قوم کہتے ہیں۔ تو قوموں میں مذہب کی بھی تفریق ہے، اور پھر ساتھ ساتھ نیشنلٹی یا شہریت کی بنیاد پر بھی ہماری قوم کا تعین ہوتا ہے۔ ہماری قومیت پاکستانی ہے، کچھ یہاں بیٹھے ہیں جن کی ہندوستانی ہے، کچھ ہیں جن کی بحرینی ہے، جن کو پاسپورٹ مل گیا ہوا، وہ بحرینی نیشنل ہیں، ان کی قومیت بحرینی ہے۔ تو قوم مذہب سے بھی یا اپنے ملک سے بھی پہچانی جاتی ہے، اور سماج سے، سوسائٹی سے، جس سماج سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں اس میں بھی ہوتا ہے، نہیں جی ہم تو بحرین میں رہنے والے، ہم نہیں پاکستانیوں کے ساتھ ہمارا میل ملاپ اب ٹھیک اس طرح سے، ہمیں نہیں وارہ کھاتا، بحرین میں نہیں ہوتا یہ کام جو پاکستان میں ہوتا ہے، کیونکہ ہماری سوسائٹی فرق ہے، ہم جس سماج میں، جس معاشرے میں رہتے ہیں وہ فرق ہو گیا، ہم بٹے ہوئے ہیں، اور ثقافت، کلچر ہمارا، ہم بھلے یورپ میں بھی چلے جائیں، شادی پہ ہمیں فوراً پاکستان یاد آ جاتا ہے، ٹولکی تو رکھی نہیں، گانا تے بندہ نہیں، مہدی تے لائی نہیں، ٹھیک ہے، اور بولیاں تے ہوئیاں نہیں، گدھا تے پیا نہیں، ٹھیک ہے، سیرا نہیں بجا، یہ کڑی نو لہنگا نہیں پوایا، ٹھیک ہے، منڈے نو پلنگے نہیں پایا، گوڈا نہیں بنیا، چنی نہیں تانی۔ اچھا یہاں آ کے ہم سوسائٹی سے الگ ہو جائیں گے، مذہب سے الگ ہو جائیں گے، قوم سے الگ ہو جائیں گے، نسل سے الگ ہو جائیں گے، کلچر آ جائے گا، ثقافت آ جائے گی، بھئی جو رسم رواج بنے نے وڈیاں دے پھر وہ تے چلنے ہی چلنے نے نا۔ تو ہم نے اپنے آپ کو بانٹا ہوا ہے۔ جب مکاشفہ میں ہم پڑھتے ہیں تو خداوند یسوع نے لوگوں کو کہاں کہاں سے خرید لیا؟ مکاشفہ 5واں باب اور اس کی 9ویں آیت، ہر ایک قبیلے، اہل زبان اور امت اور قوم میں سے۔ مکاشفہ 7واں باب اور 9ویں آیت، ہر ایک قوم اور قبیلے اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بڑی بھیڑ۔ خدا نے قوموں اور سماجوں اور ثقافتوں اور نسلوں سے اوپر کر دیا ہمیں۔ جب ہم مسیحی عبادت کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، ہم میں کوئی نسل کا فرق نہیں ہوتا، ہم میں کوئی قوم کا فرق نہیں ہوتا کہ میری نیشنلٹی اور ہے، اس کی نیشنلٹی اور ہے، ہم میں ثقافت اور سماج کا بھی فرق نہیں ہوتا، ہم ایک ہوتے ہیں مسیح سب میں اور سب اس میں ہے۔ جو مسیح میں ہے وہ نہ یہودی رہا، نہ یونانی، نہ ویشی، نہ سکوتی، نہ غلام، نہ آزاد، نہ مرد، نہ عورت، سب ایک ہو جاتے ہیں ہم۔ سو مسیحی عبادت کی یہ فضیلت ہے۔ اور قوموں میں ایسا ہے کہ دونوں جینڈرز یعنی مرد اور عورتیں مل کر عبادت نہیں کر سکتے۔ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم عبادت کر رہے ہیں، یہ ہے مسیحی عبادت کی فضیلت۔ خدا ان عبادتوں سے کسی کو خارج نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے میرا گھر سب قوموں کے لیے دعا کا گھر یا عبادت گاہ، عبادت کا گھر کہلائے گا۔ وہ سب کو شامل کرتا ہے، ہر قوم میں سے، ہر قبیلے میں سے، ہر امت میں سے۔ ایک چیز ذہن میں رہے، اس میں یہ نہیں لکھا ہر مذہب میں سے، یہ ذہن میں رہے، قوم، قبیلہ، امت، زبان، اس میں مذہب نہیں لکھا کہ ہر مذہب میں سے وہ لے آئے گا، نہیں۔ 7واں باب مکاشفہ کا 14ویں آیت دیکھیے، جو بڑی بھیڑ وہاں اکٹھی ہے نا، ہر قوم، قبیلے، امت اور زبان میں سے، اس کے بارے میں سوال ہوتا ہے کہ یہ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے اس سے کہا کہ اے میرے خداوند تو ہی جانتا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا یہ وہی ہیں جو اس بڑی مصیبت میں سے نکل کر آئے ہیں، انہوں نے اپنے جامے برے کے خون سے دھو کر سفید کیے ہیں۔ وہ جو یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا، خدا کا برہ، نجات دہندہ نہیں مانتے، جو اس کی صلیبی موت اور اس کے جی اٹھنے کو نہیں مانتے، وہ اس کے خون پر ایمان نہیں رکھتے، جو مسیح کے خون پر، قربانی پر، موت پر، اس میں پوشیدہ نجات پر ایمان نہیں رکھتے، وہ اس کے تخت کے سامنے نہیں ہوں گے۔ آگے پڑھیے 15ویں آیت، جنہوں نے اپنے جامے برے کے خون سے دھوئے، یعنی اپنے آپ کو یسوع کے سپرد کر دیا کہ تو میرے لیے قربان ہوا، تیرا خون میری نجات کے لیے بہا ہے، میں اس پر ایمان رکھتا ہوں۔ اسی سبب سے
یہ خدا کے تخت کے سامنے ہیں اور اس کے مقدس میں رات دن اس کی عبادت کرتے ہیں۔ وہاں بھیڑ کس لیے اکٹھی کی گئی ہے؟ تاکہ اس کی عبادت کرے۔ اس میں دوسرے مذہبوں کے لوگ شامل نہیں، صرف وہ ہیں جنہوں نے یسوع کے خون پر بھروسہ رکھا ہے۔ عبرانیوں 12واں باب کہتا ہے کہ تم زمینی پہاڑ یا جگہ، شہر، مکان کے پاس نہیں آئے، آسمانی یروشلم کے پاس آئے ہو اور یسوع کے پاس آئے ہو اور اس کے خون کے پاس آئے ہو جو ہابل کے خون سے بہتر باتیں کہتا ہے۔ مسیح کے خون سے دھلنے والے ہی اس میں شامل ہوتے ہیں۔ سو مسیحی عبادت بھلے قوم، رنگ، نسل، قبیلے اور زبانوں اور مکانوں اور جگہوں اور وقتوں اور زمانوں کی بندشوں اور حدوں اور قید اور اختلاف سے اوپر ہے، لیکن شرط ہے جو یسوع پر ایمان رکھتا ہے، اس کے خون پر ایمان لاتا ہے، وہ اس تخت کے سامنے عبادت کرنے کے لائق ہوگا۔ اور مسیحی عبادت گزار کا چناؤ خدا خود کرتا ہے، ہم نہیں کرتے۔ ہم نے نہیں چنا اسے کہ وہ ہمارا خدا ہو جائے، ہم نے نہیں چنا کہ وہ ہمارا نجات دہندہ ہو جائے، ہم نے نہیں چنا کہ ہم مسیحی ہو جائیں۔ لکھا ہے تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چنا ہے۔ خدا نے ابراہیم کو بلایا اور کہا میں تیرا اور تیری نسل کا خدا ہوں گا اور تم میرے لوگ ہوگے۔ ابراہیم نہیں گیا تھا خدا کے پاس، اے خدا میں چاہتا ہوں تو میرا خدا ہو اور میں اور میری نسل تیرے لوگ ہوں۔ نہیں، خدا نے ابراہیم کو بلایا، تو میرے حضور میں چل اور کامل ہو، میں تجھے بلاتا ہوں، میں تیرا خدا ہوں گا، تیری نسل کا خدا ہوں گا اور تم میرے لوگ ہوگے۔ خدا نے اسرائیل کو چھٹکارا دیا مصر سے اور خود اپنی زبان سے کہا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ یسوع نے کہا میں نے تمہیں چنا ہے۔ اور مکاشفہ 5واں باب کیا کہتا ہے کہ تو نے انہیں ہر قوم، قبیلے، امت اور اہل زبان میں سے خرید لیا ہے۔ خریدی گئی چیز کا کیا اس میں کوئی کریڈٹ ہے؟ اس کی کیا خوبی ہے؟ ہمیں خریدا گیا ہے۔ کیسی انوکھی بات ہے۔ مذہب یا ریلیجن میں لوگ خدا کے پیچھے بھاگتے ہیں، خدا تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے لیے خدا دیوتا چنتے ہیں اور عبادتوں کے طریقے طے کرتے ہیں، لیکن مسیحیت وہ طرز زندگی ہے، وہ ایک رشتہ، ریلیشن شپ ہے جو خدا نے پہل کر کے جوڑا ہے، اور اس میں وہ عبادت گزار کا چناؤ خود کرتا ہے۔ اے یوسف، اے سمران، میں تمہیں چنتا ہوں کہ تم میری عبادت کرو۔ حقیقی خدا خود چنتا ہے اس میں عبادت گزار کو۔ کئی بار میں کہہ چکا، لوگ کہتے ہیں وقت نہیں ملتا، میں بہت مصروف ہوں، کبھی ٹھنڈے دل سے، کاروبار سے، نوکری سے، گیم سے، شوق سے، دوستیوں سے، ٹریولنگ سے وقت ہٹا کے اکیلے بیٹھ کے یہ سوچنا کہیں ایسا تو نہیں کہ خدا نے مجھے ان چیک کر دیا ہے کہ مجھے تجھے اپنے عبادت میں نہیں دیکھنا۔ ہم سوچیں کہ ہم نے وقت نہیں دیا خدا کو، میرے پاس وقت نہیں، کیا جانے خدا نے آپ کا پتہ صاف کر دیا ہو کہ مجھے تو چاہیے ہی نہیں عبادت میں۔ کیونکہ لکھا ہے وہ خریدتا ہے، وہ چنتا ہے، وہ بلاتا ہے، وہ آواز دیتا ہے، آؤ اور میری عبادت کرو۔ کیسی شاندار بات ہے۔ مسیح نے خون بہایا کس لیے؟ کچھ لوگوں کو خرید لے، کس لیے؟ تاکہ وہ عبادت کریں۔ کیسا شاندار خدا ہے اور کیسی افضل عبادت ہے کہ خدا خود چنتا ہے، اور مسیحی عبادت گزار کو عبادت کرنے کے قابل بھی خدا خود بناتا ہے۔ کیسے قابل بناتا ہے؟ خرید لیتا ہے بیٹے کے خون سے۔ آؤ میں نے تمہیں خرید لیا ہے تاکہ میرے گھر میں رہو اور کیا کرو؟ عبادت کرو، اس کے تخت کے سامنے اس کی ستائش کرو دن رات بغیر آرام لیے۔ جنہوں نے اپنے جامے برے کے خون سے دھوئے ہیں اس لیے کہ وہ عبادت کریں، وہ عبادت کے قابل بناتا ہے۔ ہم تو اس قابل ہیں نہیں، وہ اپنا روح دیتا ہے تاکہ ہماری عبادتوں میں تاثیر پیدا کر دے۔
وہ ہمیں عبادت کے قابل بیٹے کے خون سے دھو کر بناتا ہے۔ ہمارے اندر کوئی خوبی نہیں، یہ اس کا فضل ہے، اس کی نیکی ہے ہم پر، اس نے کرم کیا ہے ہم پر۔ ہمیں اس نے دنیا کی ایسی قوم بنا دیا ہے جو حقیقی خدا کو جانتی ہے، جو حقیقی خدا کی عبادت کرتی ہے، جو خدا کے سکھائے ہوئے طریقے اور اسی کی رہنمائی میں عبادت کرتی ہے، اور جس کی عبادتوں میں خدا خود موجود ہوتا ہے۔ خدا اپنی تاثیر اس میں ڈالتا ہے کہ ہماری عبادتیں مقبول ہو جائیں، اور اس نے ہمیں وقتوں اور زمانوں اور موسموں سے آزاد کر دیا۔ اس نے ہمیں جگہوں سے اور بلڈنگوں سے اور شہروں اور لوکیشن سے آزاد کر دیا۔ اس نے ہمیں زبانوں کی بندش سے آزاد کر دیا۔ اس نے ہمیں قوم، قبیلے، نسل، رنگ، سماج اور ثقافت کی بھی مشکلوں اور الجھنوں سے آزاد کر دیا۔ جب چاہے میرے حضور آؤ اور عبادت کرو۔ ہمیں اب کوئی مخصوص طریقے نہیں اپنانے پڑتے، اتنی کلٹیاں کھاؤ، اتنی بار اپ ڈاؤن، سجے کھبے، اوپر نیچے، آگے پیچھے ہو اور پھر عبادت مکمل ہوگی۔ اب وہ بھی ایسا نہیں ہے۔ اس نے اتنا بھی نہ چاہا کہ آسمان کی طرف آنکھیں اٹھائے، بلکہ چھاتی پیٹ کر کہا مجھ گناہگار پر رحم کر۔ اور یسوع نے جب کہہ دیا کہ وہ مقبول ہو کے وہ منظور کر لیا گیا، اسے قبول کر لیا گیا، وہ راست باز ٹھہرایا گیا، تو کائنات کی کتابیں جتنا مرضی فلسفہ جھاڑیں اور لوگ جتنی مرضی باتیں کریں، جب بادشاہوں کے بادشاہ نے اور عبادتوں کے قبول کرنے والے نے کہہ دیا کہ وہ جس نے جھک کے بس اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا مجھ پر رحم کر، وہ مقبول ہوا، تو ہو گیا۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا، بھاگنا دوڑنا، دائرے لگانا، ادھر جانا ادھر جانا، سجے کھبے، اوپر نیچے، آگے پیچھے ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ کہیں بھی، کسی بھی جگہ پر، کسی بھی وقت آپ اپنے خدا کے حضور عبادت کر سکتے ہو۔ یہ ہے مسیحی عبادت کی فضیلت، جس میں خدا شامل ہے، خدا رہنما ہے، خدا خود تاثیر پیدا کرتا ہے، اور عبادت گزار کو خدا خود چنتا ہے، اور ہمیں اس قابل بھی خود ہی بناتا ہے کہ ہم عبادت کر سکیں۔ آؤ اس کا شکر کریں۔